بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو کامیابی کا سفر۔ تو امید کرتا ہوں سب میرے پیارے بھائی خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو پاکستان نیوی B-25 بیچ میں جتنے بھی میرے پیارے دوست، میرے پیارے بھائی پروونشلی سلیکٹڈ ہوئے ہیں تو ان کے لیے ہے۔ تو بہت سے پیارے بھائی کمنٹس میں پوچھ رہے تھے کہ بھائی پروونشلی سلیکٹڈ کینڈیڈیٹس کا جو نیکسٹ پروسیجر ہے وہ کیا ہوگا، اور جو پروونشلی سلیکٹڈ ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ کمپلیٹ انفارمیشن اسی ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ تو ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک لازمی واچ کر لینا تاکہ کوئی بھی جو ہے پوائنٹس آپ سے مس نہ ہو سکے۔ تو ویڈیو کی جانب ہم بڑھتے ہیں، اس سے پہلے چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کرنا ہے، اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کرنا ہے تاکہ ہر نیو آنے والی جو انفارمیٹیو ویڈیو ہے آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ پروونشلی سلیکٹڈ کینڈیڈیٹس کیا ہوتا ہے، اور کافی کینڈیڈیٹس پریشان ہیں کہ یہ فائنل میرٹ لسٹ لگ چکی ہے لیکن یہ ہمارا جو سٹیٹس ہے وہ پروونشلی سلیکٹڈ شو ہو رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے پروونشلی سلیکٹڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ عارضی طور پہ منتخب ہونا۔ پروونشلی سلیکٹڈ عارضی طور پہ منتخب ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سلیکٹ نہیں ہوئے، کیونکہ ابھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ جائیں گے جب ٹریننگ سنٹر پر PNS ہمالیہ، تو وہاں پر آپ کا دوبارہ سے فائنل میڈیکل جو ہے وہ ہوگا۔ تو اس لیے انہوں نے آپ کو پروونشلی سلیکٹڈ کینڈیڈیٹس جو ہے وہ کہا ہے، کیونکہ جب آپ وہاں پر جائیں گے تو وہاں پر آپ کا جب میڈیکل ہوگا تو وہاں پہ کچھ کینڈیڈیٹس جو ہے انفٹ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ سلیکشن سنٹر پر فٹ ہیں تو وہاں پر آپ کا کوئی جو مسئلہ ہے، کوئی آپ کا ایشو ہے وہاں پر نہیں بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ امید آپ نے اچھی رکھنی ہے، کیونکہ جب آپ وہاں پر جائیں گے آپ کے ساتھ ساتھ ٹریننگ چل رہی ہوگی، اور وہاں پر پھر ساتھ ساتھ آپ کا میڈیکل کا جو پروسیس ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہوگا۔ تو وہاں پر پھر جب آپ کا میڈیکل جو ہے سب کا پاس ہو جائے گا تو پھر آپ کو NHQ کی طرف سے ایک سروس نمبر جو ہے وہ آپ کو دیا جائے گا۔ سروس نمبر ہم کہہ رہے ہیں نیوی میں اسے آفیشیل نمبر کے طور پر یا او نمبر کہا جاتا ہے، وہ آپ کو پھر دے دیا جائے گا اور آپ پھر پرماننٹ سیلر جو ہیں وہ بن جائیں گے۔ تو پروونشلی سلیکٹڈ کا کینڈیڈیٹ کا یہی مطلب ہے کہ آپ ابھی تک فی الحال عارضی طور پہ منتخب ہوئے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا خدا نخواستہ میڈیکل میں کوئی مسئلہ نکل آتا ہے وہاں پہ سلیکشن سنٹرز پر، تو اس لیے آپ کو پروونشلی سلیکٹڈ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ تو اس میں بالکل بھی ٹینشن والی بات نہیں ہے، آلریڈی بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے فائنل میڈیکل کے حوالے سے۔ پاکستان نیوی کا جو میڈیکل ہوتا ہے PNS ہمالیہ میں، تو وہ میرے چینل پر آپ وزٹ کر سکتے ہیں، وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ سیم میڈیکل ہوگا جس طرح آپ نے یہاں پر سلیکشن سنٹرز میں جو ہے دیا ہے، سیم وہی میڈیکل ہوگا۔ اگر آپ یہاں پر فٹ ہیں تو انشاءاللہ تعالی وہاں پر بھی آپ جو ہے ضرور فٹ ہوں گے۔ تو پروونشلی سلیکٹڈ کینڈیڈیٹس کا یہی مطلب ہے کہ آپ بھائی سلیکٹ ہو چکے ہیں، اس میں ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جب آپ وہاں پر جائیں گے، جب آپ کو او نمبر آپ کو دے دیا جائے گا تو پھر آپ پرماننٹ جو ہے سیلر وہ بن جائیں گے۔ تو اس میں بالکل بھی آپ نے وہ ٹینشن نہیں لینی کہ یہ کیا ہو گیا فلاں ڈمکا، مطلب انسان کے دماغ میں بہت سی باتیں آتی ہیں، تو اس لیے آپ نے بالکل بھی وہ ٹینشن نہیں لینی، سر پر کوئی چیز سوار نہیں کرنی۔ بس آپ یہی کوشش کریں کہ اپنے آپ کو فٹ رکھیں، اپنے آپ کو ہیلدی رکھیں، کوئی ایشو ایسا نہ بنے تاکہ آپ کے لیے کوئی بھی نیکسٹ فردر جو ڈیفیکلٹی کا باعث بن سکے، مشکلات کا جو ہے باعث بن سکے۔ باقی اپنے آپ کو مینٹلی طور پہ سٹرونگ رکھیں، تھوڑی بہت فزیکل ایکٹیویٹی کرتے رہیں، کیونکہ جب آپ وہاں پر جائیں گے تو وہاں پر آپ کو پتہ ہے ٹریننگ جو تھوڑی سی ٹف ہوتی ہے، لیکن بیسیکلی جب آپ شروع میں جائیں گے آپ کو 1-2 ہفتہ مشکل لگے گی، اس کے بعد پھر نیکسٹ جو ہے وہ آپ ایزی فیل کریں گے۔ تو امید ہے اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اس بات کی پروونشلی سلیکٹڈ کینڈیڈیٹس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ ابھی نیکسٹ جو آپ کو ہونا ہے وہ کیا ہونا ہے، آپ کو نیکسٹ پروسیجر میں وہ آپ کو ابھی سینٹر سے آپ کو کال آئے گی، آپ کا جو بھی سلیکشن سینٹرز ہے جس میں آپ نے اپلائی کیا ہوا تھا وہاں سے ابھی آپ کو کال آئے گی۔ جس ڈیٹ کو سینٹرز والے آپ کو بلائیں گے اسی ڈیٹ کو آپ نے وہاں پر پہنچنا ہوگا۔
تو کال آپ کو ابھی کس لیے آئے گی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ابھی نیکسٹ آپ کا ہوگا فائنل ڈاکومنٹیشن. آپ کی جو فائنل ڈاکومنٹس وغیرہ ہیں وہ آپ سے جمع کیے جائیں گے. اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فائنل ڈاکومنٹس میں کون کون سے ڈاکومنٹس شامل ہیں. بیسیکلی آپ کو پتہ ہے کہ جو ٹیکنیکل سیلر ہے، میرین سیلر مطلب نیوی میں ایس ڈبلیو برانچ کے علاوہ باقی جتنی بھی برانچز ہیں وہاں پر میٹرک بیس پہ اپلائی ہوتا ہے. تو وہاں پر جب آپ جائیں گے تو آپ نے اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ساتھ لے کر جانے ہیں. وہ آپ کو کال پر بتا دیں گے کہ آپ نے اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ساتھ لے کے، جتنے بھی آپ کے اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں، ڈومیسائل ہے، رزلٹ کارڈ ہے، سند ہے، سب چیزیں آپ نے لازمی ساتھ لے کر جانی ہے. تو وہاں پر آپ کو پھر بتا دیں گے کہ آپ نے یہ چیزیں وہاں پر جمع کروانی ہے. آپ کا رزلٹ کارڈ جو ہے میٹرک کا وہ وہاں پر جمع کیا جائے گا جو اوریجنل ہے. تو جو جتنے بھی ڈاکومنٹس ان کو چاہیے ہوں گے وہ آپ کو ایک لسٹ دیں گے. اس پہ باقاعدہ طور پہ لکھا ہوگا کہ یہ ڈاکومنٹس آپ نے جو جمع کروانے ہیں، کتنی کاپیاں کروانی ہیں. پھر وہ آپ کاپی وغیرہ ان کی کروائیں گے. اور وہ سارے ڈاکومنٹ جتنی بھی مطلب وہ شناختی کارڈ کی فوٹو کاپیاں ہوں گی، آپ کی تصویریں ہوں گی، ڈاکومنٹس کی کاپیاں ہوں گی جس میں ڈومیسائل ہے، اس کے علاوہ رزلٹ کارڈ ہے، سند ہے، کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے. یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ آپ کے وہاں پر پھر جمع کیے جائیں گے. اس کے بعد آپ کی تھوڑا سا پھر وہاں پہ میڈیکل بھی ہوگا ساتھ میں. میڈیکل میں آپ کے پھر وہی کیا کریں گے، اس میں آپ کی ہائٹ چیک کی جائے گی. کیونکہ یہ زیادہ تر وہاں پر ہائٹ اس لیے چیک کرتے ہیں کیونکہ کافی کینڈیڈیٹس کا مسئلہ ہوتا ہے مطلب ہائٹ میں، ویٹ میں. تو پھر وہ دوبارہ بھی چیک کر لیتے ہیں کہ کسی کا میجر ایشو تو نہیں ہے، زیادہ کام تو نہیں، مطلب ریکوائرمنٹ کے مطابق ان کی اگر آپ کی ہائٹ پوری ہے مطلب 5 فٹ 4 انچ ہے تو وہاں پر کوئی ایشو نہیں بنے گا. یہ ایک وہ لازمی چیک کرتے ہیں. یہ بھی آپ کے نالج میں ہونا چاہیے کہ آپ جب ڈاکومنٹیشن کے لیے جائیں گے وہاں پر تو آپ کی وہاں پر دوبارہ ہائٹ چیک کی جائے گی. اور وہ مطلب زیادہ تر ان کینڈیڈیٹس کی چیک کرتے ہیں جن کی کم ہوتی ہے. اور کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ سارے کینڈیڈیٹ جتنے بھی جاتے ہیں ڈاکومنٹیشن کے لیے سب کی وہاں پر میجرمنٹ جو ہے وہ کی جاتی ہے. تو اس میں ٹینشن نہیں لینی. اگر آلریڈی آپ کی پوری ہائٹ تو وہاں پر پھر ایشو نہیں بنے گا. تو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو جوائننگ لیٹر جو ہے وہ کب ملے گا. جب آپ ڈاکومنٹس وغیرہ جمع ہو جائیں گے اس کے بعد پھر آپ کو واپس بھیج دیا جائے گا. پھر آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے اس ڈیٹ کو پھر آنا ہے سلیکشن سینٹر پر. تو جب وہاں پر آپ دوبارہ سلیکشن سینٹر پر جائیں گے تو وہاں پر پھر آپ کا کیا ہوگا، آپ کو وہاں پہ ایک تو ووچر دیا جائے گا ٹرین کا، وارنٹ ووچر، بالکل فری ووچر ہوگا جو آپ نے وہاں پہ ٹکٹ کروانی ہوگی. اگر آپ نے ٹرین پہ آنا، آپ جس طرح مرضی آنا چاہیں وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن پاکستان نیوی کی جانب سے سلیکشن سینٹر کی جانب سے آپ کو ایک ووچر ملے گا. اگر آپ ٹرین پر آنا چاہتے ہیں تو وہ آپ نے ووچر پہ اپنی ٹکٹ کروا لینی. 100 روپے آپ کے لگیں گے بارتھ کے. تو جب آپ سلیکشن سینٹر سے ایک دو دن پہلے آپ رپورٹ کر دیں گے جو بھی آپ کی جوائننگ ڈیٹ ہوگی اسی کے حساب سے آپ نے اپنے سینٹر پر رپورٹ کرنا ہوگی. تو ابھی بھی اگر کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آئی، اگر کسی چیز کی آپ کو کنفیوژن ہے تو وہ آپ انشاءاللہ کمنٹ سیکشن میں اگر پوچھیں گے تو انشاءاللہ تعالی میں اپنے بھائیوں کو لازمی جو ہے جواب دوں گا. نیکسٹ انشاءاللہ نیکسٹ بیچ جو الفا 26 آ رہا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا. اپنے چینل پر ہی میں انشاءاللہ تیاری کے ریلیٹیو جو کہ کویسچن وغیرہ جو ہوتے ہیں آپ کے انیشیل ٹیسٹ میں کمپیوٹر بیس پہ جو ہوتا ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی ٹپس ہیں وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گا. اور ٹریننگ کے حوالے سے بھی، کیونکہ آگے آپ نیکسٹ جائیں گے مالیہ میں ابھی ٹیک برانچ ہے، ٹیکنیکل میں بھی بہت سی آگے مطلب سب برانچیں ہوتی ہیں. اس حوالے سے بھی انشاءاللہ ایک اور ویڈیو ہم بنائیں گے. تو اسی حساب سے آپ نے ویڈیو جو ہے وہاں پر رپورٹ پسند آئی ہوگی. اور ویڈیو آپ کو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کسی چیز کی پھر بھی سمجھ نہیں آئی، کسی چیز کی کنفیوژن ہے آپ کے مائنڈ میں تو آپ نے وہ بھی کمنٹس میں بتا دینی. انشاءاللہ آپ کو جو جواب ہے وہ دے دیا جائے گا. تو انشاءاللہ نیکسٹ بہت سی باتیں ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے ٹیکنیکلز کے حوالے سے. آگے کون کون سی برانچیں، سب برانچیں، اس پہ بھی انشاءاللہ ہم ایک ویڈیو بنائیں گے. تو اگر کوئی بھی آپ کا اہم کوئی کویسچن ہے، کمنٹس سے مطلب سوال ہے، آپ نے کمنٹس میں وہ بھی بتا دینا تاکہ اس کے بارے میں بھی آپ کو بتایا جائے. تو اللہ پاک انشاءاللہ بہتر کرے گا سب کو، اللہ پاک کامیاب کرے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.